ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाला मफावती मुआहदा महज चंद ही दिनों में कागज का एक टुकड़ा साबित हुआ है और दोनों ताकतों के दरमियान बराह रास्त अस्करी तसादुम का एक नया और खतरनाक दौर शुरू हो चुका है। इससे कबल भी खित्ते में कशीदगी मौजूद थी, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की जानिब से उन बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो ईरानी हुकाम की इजाज़त या पेशगी इत्तला के बगैर उस अहम तरीन तिजारती आबी गुजरगाह से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। जवाब में अमेरिका ने भी महदूद पैमाने पर ईरानी हुदूद में कार्रवाइयां की, लेकिन इस वक्त दुनिया को यह गमान नहीं था कि शायद ये लड़ाई एक हिमागीर जंग में तब्दील नहीं होगी, क्योंकि दोनों अतराफ से हमलों की शिद्दत काफी हद तक कंट्रोल और महदूद थी। ताहम हालिया अमरीकी फिजाई हमलों ने इन तमाम मफरूजों को मलिया मेट कर दिया है और खित्ते को एक बड़ी तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमेरिका ने ईरान पर यह हमला एक ऐसे इंतहाई हसास वक्त पर किया है जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी था और उनका जनाजा तेहरान और किम से होता हुआ इराक के शहर नजफ और करबला की तरफ मुंतकिल किया जा रहा था। नजफ और करबला से सामने आने वाली वीडियोस और मनाजिर ये वाजे कर रहे हैं कि वहां पहले ही लाखों की तादाद में सोगवारान और अकीदतमंद मौजूद हैं। जिस तरह ईरान के शहरों में सड़कों पर इंसानों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही तारीखी हुजूम इराक के उन शहरों में भी देखने को मिल रहा है। शिया तारीख और इस्लामी दुनिया में नजफ और करबला का जो रूहानी और सियासी मर्तबा है उसे बयान करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गहरे जज्बाती और मजहबी माहौल में जहां लाखों लोग अपने कायद की शहादत पर गम गुस्से से भरे हुए हैं, अमेरिका की जानिब से की जाने वाली अस्करी कार्रवाइयों ने जलती पर तेल का काम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के हुक्म पर होने वाले ये हालिया हमले सीज फायर के बाद से अब तक होने वाली तमाम कार्रवाइयों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा शदीद और वसी थे। अमरीकी फिजाइया और मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है उसने खास तौर पर जनूबी ईरान, जो जनूबी सूबों और साहिली पट्टी को अपना निशाना बनाया गया। इत्तलात के मुताबिक ईरान के अंदर 80 से जायद मकामात पर बमबारी की गई, जिनमें ईरान की जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स, फौजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, कोस्टल रेडार्स नेटवर्क्स, जमीन से हवा तक मार करने वाले मिसाइलों के मराकज, एंटी शिप मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन ऑपरेटिंग साइट्स शामिल थीं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अब यह ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। पेंटागन एक तरह से यह मौके भी दे रही है कि यह हमला उस कार्रवाई का बदला था जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले सऊदी अरब और कतर के तिजारती जहाजों पर की थी। अगरचे अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद सिर्फ फौजी तनसीबात को मफलूज करना था और उसका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमीनी हकायक बताते हैं कि ईरान के साहिली शहर सेरेख में एक तिजारती बंदरगाह पर अमरीकी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल का एक बड़ा टुकड़ा गिरा है, जिसके नतीजे में बंदरगाह के अमले के कई अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जियोपॉलिटिकल लिहाज से सबसे अहम और बड़ा हिस्सा ईरान के मशहूर बंदरगाह बंदर अब्बास पर किया गया, जिसकी तबाही के मज़ाहिर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुके हैं। इसके अलावा खेश जजीरे के अतराफ में भी शदीद बमबारी की गई है अमेरिका की तरफ से। यह सूरत हाल एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब सुप्रीम लीडर का जनाजा नजफ और करबला की तरफ गामजन है। ये हमले जाहिर करते हैं कि अमेरिका अब ईरान की मुआशी और अस्करी असाब को बराह रास्त निशाना बनाकर उसे घुटनों पर लाने की हिकमत अमली इख्तियार कर चुका है। ईरान ने माजी के बरक्स इस बार स्ट्रेटेजिक सबर यानी कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस की पॉलिसी को बालाए ताक रखते हुए सैकड़ों में जवाबी कार्रवाई की। जब दुनिया अमरीकी हमलों की तफसीलात जानने की कोशिश कर रही थी, ठीक उसी वक्त ईरान ने खलीज में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी। बहरीन में मौजूद अमरीकी बहरिया के सबसे अहम मरकज फिफ्थ फ्लैट को भी बराह रास्त निशाना बनाया गया, जबकि कुवैत में कायम मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जो कैंप्स हैं उन पर भी ईरानी मिसाइल आकर गिरे हैं। इन जवाबी कार्रवाइयों से, इन जवाबी हमलों में अमरीकी तनसीबात को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की इतलात हैं और अस्करी माहिरीन के मुताबिक ये ईरान की तरफ से वाशिंगटन को एक खुला पैगाम है। अब जंग सिर्फ ईरानी सरजमीन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे खलीज फारस में फैले अमरीकी असासे महफूज नहीं रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस और जंगी अमूर में जो ये बात है वो सबसे आम होती है कि हम
کہاں سے چلا اور کہاں گرا یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز اس کے پیچھے کار فرما سوچ اور فیوچر کا تجزیہ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر نقصان کے اعداد و شمار تو ہر ایک کو مل جاتے ہیں، لیکن اس جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا گہرا سیاسی تجزیہ کرنا ضروری ہے. اس پورے تنازع اور ناکام معاہدے میں دو بنیادی نکات ایسے تھے جن پر امریکہ اور ایران کا کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور یہی دو باتیں اس امن کوشش کی ناکامی کا سبب بنی. پہلا نقطہ اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول ہے اور دوسرا لیبنان کا مسئلہ ہے. ایران نے معاہدے کے دوران یہ بات واضح کر دی تھی کہ اسٹریٹ آف ہارمز بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلی ضرور رہے گی، لیکن وہاں سے گزرنے والے جہازوں کا روٹ اور ان کی تلاشی کا اختیار صرف اور صرف ایران کے پاس ہوگا. ایران کا موقف تھا کہ اس اسٹریٹجک آبی گزرگاہ پر مکمل خود مختاری اس کی ہے، اور اگر کوئی بھی بحری جہاز ایرانی قوانین یا طے شدہ روٹ کے خلاف ورزی کرے گا تو اس پر حملہ بھی کیا جائے گا. اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کا یہ خیال تھا کہ معاہدے پر دستخط کا مطلب یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پر دوبارہ پرانی صورتحال بحال ہو گئی ہے، یعنی جیسے وہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے پہلے سب کے لیے عام کھلی تھی اور ایران وہاں کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا، اب بھی ویسا ہی ہوگا. لیکن ایران نے ہمیشہ یہ واضح کیا کہ اب وہ وقت گزر چکا. ہارمز پر ایران کا کنٹرول اب کبھی بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا. اب کنٹرول صرف اور صرف ایران کا رہے گا. ایران کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شپ یہاں سے گزر نہیں سکے گا. ایران کا اسٹریٹ آف ہارمز پر یہ کنٹرول صرف ٹول ٹیکس یا سروس فیس وصول کرنے کے لیے اپنی معیشت کو سہارا دینے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی بقا اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. ایران اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر اس نے اس راستے کو کھلا چھوڑ دیا تو امریکی اور اسرائیلی اس کے ساحلوں تک اپنے جاسوسی اور جنگی جہاز لے آئیں گے. ایران کے اس سخت پالیسی کے پیچھے ایک گہرا تاریخی زخم بھی ہے. 1988 میں اس خلیج کے علاقے میں امریکی بحری جہاز نے ایران کے ایک مسافر طیارے کو گرا دیا تھا جس میں 290 بے گناہ شہری ہلاک ہو گئے تھے. امریکہ نے اس سنگین جانی نقصان پر کبھی باقاعدہ معافی بھی نہیں مانگی. ایران نے گزشتہ 40 سالوں میں امریکہ اور اسرائیل کی بہت سی اشتعال انگیزیاں برداشت کی ہیں اور براہ راست جنگ میں کودنے سے گریز بھی کیا ہے، جس پر اکثر لوگ حیران ہوتے تھے کہ ایران خود سامنے کیوں نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ ایران اس کا جواب نہیں دیتا؟ کیوں ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران خود کو ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ واشنگٹن میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا سنجیدہ صدر ضرور آئے گا جو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے بہکاوے میں آ کر ایران پر حملہ کر دے گا. نتن یاہو پچھلے 20 سالوں سے ہر امریکی صدر کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے کہ ایران بس کل ہی ایٹم بم بنا لے گا. ایران اسی دن کی تیاری میں مصروف تھا اور اس نے اپنا سب سے بڑا کارڈ یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی کھیل کی شروعات میں استعمال نہیں کیا، بلکہ اب پھینکا ہے جب معاملہ آر یا پار کا ہو چکا ہے. جب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کر کے عالمی معیشت کو گلا گھونٹنا شروع کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دباؤ میں آ کر 60 دنوں کا عارضی سیز فائر معاہدہ کیا. لیکن امریکی نیت کبھی بھی صاف نہیں تھی. ٹرمپ کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ ان 60 دنوں کے دوران امریکہ کا ختم ہوتے ہی میزائل اور دوسرا جو سٹاک ہے اس کو دوبارہ بھرا جائے گا. مڈل ایسٹ اتحادیوں کے ذریعے تیل کا اتنا ذخیرہ حاصل کر لیا جائے گا اگر بعد میں جنگ ہو تو عالمی مارکیٹ میں تیل کا بحران پیدا نہ ہو. اور جیسے ہی مڈ ٹرم الیکشن گزر جائیں ایران پر فیصلہ کن حملہ کر دیا جائے. اس بدنیتی کا ثبوت یہ ہوا کہ امریکہ نے عوام کی سرحدی پٹی کے ساتھ ایک متبادل بحری راستہ بنانے کی کوشش کی تاکہ ایرانی حدود سے بچ کر جہاز نکالے جا سکے اور ٹرمپ دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کر سکے کہ انہوں نے ایرانی کنٹرول ختم کر دیا ہے. ایران نے 2 جہازوں پر حملہ کر کے ٹرمپ کے اس دعوے کی دھجیاں اڑا دی اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول کسی اور کے پاس شفٹ نہیں ہونے دیں گے. دوسرا بڑا تنازع نقطہ لبنان کا تھا. معاہدے کی پہلی لائن یہ تھی کہ لیبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ روکی جائے گی، لیکن جب امریکہ امن کی باتیں کر رہا تھا اسی وقت اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں حزب اللہ کے خلاف زمینی اور فوجی حملے تیز کر دیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے خلیج کا دورہ کر کے ایک طرف تو ایران کے خلاف عرب ممالک کا مشترکہ بیان جاری کروایا اور دوسری طرف لیبنان کی حکومت پر دباؤ ڈال کر ایک ایسا معاہدہ کروانے کی کوشش کی جس کے تحت اسرائیلی فوج کو لیبنان کے اندر جب چاہے کارروائیاں کرنے کا اختیار مل جائے. یہ امن قائم کرنے کی نہیں بلکہ اسرائیل کو جنگ جتوانے کی ایک کوشش تھی. اسی دوران اسرائیل نے اپنے
ایجنٹس کے ذریعے سے جو حزب اللہ کے علاقوں میں بھیجے گئے تھے، جنہیں حزب اللہ نے پکڑ کر انجام تک پہنچا دیا۔ ایرانی قیادت اور ان کی جو مین قیادت ہے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک لیبنان کی سرحد پر اسرائیلی جہریت نہیں رکتی، کسی بھی قسم کی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پورے بحران میں سب سے زیادہ سکی اور مشکل کا سامنا پاکستان اور قطر کو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہی دونوں ملک اس معاہدے کے ضامن اور میڈیٹر ہیں۔ بین الاقوامی ڈپلومیسی کا ایک اصول ہے کہ ثالثی ہمیشہ وہ طاقت کر سکتی ہے جس کا دونوں فریقین پر کوئی اثر و رسوخ یا دباؤ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ماضی میں پاک بھارت کشیدگی کے وقت امریکہ نے ثالثی کے لیے آگے بڑھا تو واشنگٹن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ نئی دلی اور اسلام آباد دونوں کو اپنی بات منوانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اگر کوئی فریق معاہدہ توڑتا تو امریکی صدر ایک فون کال پر ان کے سربراہان کو سیدھا کر سکتے تھے، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ پاکستان اور قطر کی پوزیشن ایک کمزور ثالث کی ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا قطری حکام نہ تو تہران کو فون کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ امریکہ کے حملوں کو برداشت کریں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیں، کیونکہ ایرانی حکام انہیں فوراً فون بند کرنے کا کہہ دیں گے، اور نہ ہی ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کر کے معاہدے کی خلاف ورزی پر ٹوک سکیں۔ اگر انہوں نے ٹرمپ کو فون کیا تو بھی شاید ٹرمپ ان کا فون ہی نہ اٹھائے یا آگے سے سخت رویہ اختیار کرے۔ اس لیے پاکستان اور قطر کے پاس اس جنگ کو رکوانے کی کوئی اخلاقی یا عسکری اتھارٹی موجود ہی نہیں ہے، اور وہ اس وقت اس بڑے تصادم میں بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ اب صورتحال آہستہ آہستہ کشیدہ ہو رہی ہے۔ زیادہ تر جو صورتحال ہے وہ ایران کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ اب اس جنگ کو روکنے کی صلاحیت کسی ملک یا ثالث میں نہیں ہے، اسے صرف ایک ہی چیز روک سکتی ہے، اور وہ ہے عالمی مارکیٹ کا دباؤ۔ عام طور پر خلیج میں عسکری کارروائیاں ہفتے کے آخر میں یعنی ویکنڈ پر ہوتی ہیں تاکہ عالمی اسٹاک مارکیٹ یا تیل کی قیمتوں پر فوری اثر نہ پڑے، لیکن یہ تازہ حملے بدھ کے دن ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہفتے کے باقی 4 دن جمعرات سے اتوار تک عالمی مارکیٹ کھلی رہے گی، اور اگر ان دنوں میں ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر بلاک کر دیا، جس کا کبھی امکان موجود بھی ہے، تو دنیا بھر میں کروڈ آئل کی سپلائی بالکل جو ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ تیل کی قیمتیں یکدم آسمان کو چھونے لگیں گی، مغربی ممالک میں پیٹرول پمپ خالی ہو جائیں گے، اور عالمی معیشت شدید ترین بحران کا شکار ہو جائے گی۔ اگر یہ معاشی تباہی ٹرمپ پر اثر انداز ہوئی تو شاید اتوار کی رات یا پیر تک وہ دوبارہ مذاکرات کی رٹ لگانا شروع کر دیں گے، ورنہ خطہ ایک طویل اور بھیانک جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے واپسی کا راستہ ہی بہت مشکل ہو جائے۔ تو صورتحال آہستہ آہستہ ایک ایسے دہرائے پہ جا رہی ہے جہاں پہ واپس آنا بہت مشکل ہوگا دونوں کنٹریز کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے۔